اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے اور پاکستان کو قیام میں آنے سے پہلے کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑا۔ پاکستان کی تاریخ ایک پیچیدہ اور بھرپور ٹیپسٹری ہے جو کئی ہزار سال پر محیط ہے۔ قدیم تہذیبوں سے لے کر نوآبادیاتی حکمرانی اور آزادی کی جدوجہد تک، پاکستان کی تاریخ برصغیر پاک و ہند کی وسیع تر تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو پاکستان کی تاریخ کی اہم واقعات، ادوار اور موضوعات کو اجاگر کرے گی۔ اینشینٹ پیریڈ، قدیم دور۔ پاکستان کی قدیم تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے، جو کہ دنیا کی قدیم ترین شہری تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ تقریباً 2600 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح تک پھلنے پھولنے والی یہ ترقی یافتہ تہذیب دریائے سندھ کی زرخیز وادی میں تیار ہوئی، جس نے موجودہ پاکستان اور شمال مغربی ہندوستان کے کچھ حصوں کا احاطہ کیا۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو کے شہر بڑی شہر مراکز تھے، جو اپنے منصوبہ بند ترتیب، نکاسی کی جدید نظاموں اور مخصوص مٹی کے برتنوں کے لیے مشہور تھی۔ آرین انویژنز، آریائی حملے۔ تقریباً 1500 قبل مسیح میں ہند آریائی قبائل، جنہیں اجتماعی طور پر آریائی کہا جاتا ہے، انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں ہجرت کی۔ وہ آہستہ آہستہ اس خطے میں آباد ہوئے جس میں جدید دور یعنی آج کا پاکستان شامل ہے، اور ویدک ثقافت کو متعارف کرایا۔ آریائیوں نے چھوٹی چھوٹی سلطنتیں اور شہر ریاستیں قائم کیں اور قدیم ہندوستانی تہذیب کی بنیاد رکھی، اور اس دور میں تحریر کردہ ویدک ہندو مت کی مقدس صحیفے بن گئے۔ مورین اینڈ گپتا امپائرز، موریان اور گپتا سلطنتیں۔ چوتھی صدی قبل مسیح میں موری سلطنت نے شہنشاہ اشوک کی دور حکومت میں بشمول موجودہ پاکستان، برصغیر پاک و ہند کی ایک اہم حصے پر اپنا کنٹرول بڑھایا۔ اشوک نے بدھ مت میں تبدیلی کے بعد مذہب کی تعلیمات کا پرچار کیا اور اس خطے پر اپنا گہرا اثر چھوڑا۔ موری سلطنت کے زوال کے بعد مختلف علاقائی سلطنتیں ابھریں، جن میں گپتا سلطنت بھی شامل ہے، جسے قدیم ہندوستان کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں سائنس، ریاضی، آرٹ اور ادب میں ترقی ہوئے۔ اسلامک پیریڈ، اسلامی دور۔ 8ویں صدی عیسوی میں عرب فتوحات کے ساتھ اس خطے میں اسلام پہنچا۔ اموی اور عباسی خلافتوں نے موجودہ پاکستان کے کچھ حصوں پر اثر و رسوخ بڑھایا، اور مسلم حکمرانوں نے اپنا کنٹرول قائم کیا۔ غزنوی، جن کا تعلق ایک ترک خاندان سے تھا، انہوں نے 10ویں سے 12ویں صدی تک خطے کے کچھ حصوں پر حکومت کی۔ اس کے بعد غوریوں نے مسلم حکمرانی کو مزید وسعت دی۔ دہلی سلطنت کا قیام 13ویں صدی سے 16ویں صدی کے دوران عمل میں آیا، جس کا مرکز دہلی تھا، اور اس علاقے پر مملوک، خلجی، تغلق، سید اور لودھی سمیت متعدد خاندانوں نے حکومت کی۔ مغل امپائر، مغلیہ سلطنت۔ 16ویں صدی کے اوائل میں تیمور اور چنگیز خان کے اولاد بابر نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر کی اولاد بشمول اکبر اعظم نے سلطنت کو وسعت دی اور برصغیر پاک و ہند کے بیشتر حصے بشمول موجودہ پاکستان کو بھی قبضے میں لے لیا۔ خاص طور پر لاہور مغل کا دارالحکومت اور آرٹ اور فن سیکھنے کا مرکز بن گیا۔ مغل سلطنت کے دور میں ہندوستانی اور فارسی ثقافتوں کا ایک مجموعہ دیکھا گیا، جس کے نتیجے میں لاہور قلعہ اور شالیمار باغات جیسی شاندار تعمیراتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ کولونیل ایرا، نوآبادیاتی دور۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے بتدریج برصغیر پاک و ہند کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، اور 19ویں صدی تک برطانوی ولی عہد نے ہندوستان پر براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ وہ خطہ جو جدید دور کے پاکستان پر مشتمل ہی برطانوی ہندوستان کا حصہ بن گیا۔ انگریزوں نے برصغیر کو تبدیل کرتے ہوئے نئی انتظامی، معاشی اور تعلیمی نظام متعارف کرائی تھی۔ تاہم انگریزوں کی امتیازی پالیسیوں اور معاشی استحصال نے بھی عوام میں ناراضگی اور قوم پرستی کو ہوا دی۔ پاکستان موومنٹ اینڈ پارٹیشن، تحریک پاکستان اور تقسیم۔ 20ویں صدی کے اوائل میں برطانوی راج سے آزادی کی مانگ میں اضافہ ہوا، اور آل انڈیا مسلم لیگ، جس کی قیادت محمد علی جناح نے کی، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی آواز بن کر ابھرے۔ جناح نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کی وکالت کی۔ دو قومی نظریہ اس تصور پر مبنی ہے جس نے یہ پیش کیا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ شناخت کے ساتھ الگ الگ قومیں ہیں۔ ایک علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ خاص طور پر 1940 میں قرارداد لاہور کے بعد زور پکڑ گیا، جس نے ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم اور بڑھتے ہوئے فرقہ وارانہ کشیدگی کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کی تقسیم پر رضامندی ظاہر کی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان نے ایک علیحدہ قوم کے طور پر آزادی حاصل کی، جو 2 جغرافیائی طور پر الگ الگ علاقوں پر مشتمل ہے۔ مغربی پاکستان موجودہ پاکستان پر مشتمل ہے، اور مشرقی پاکستان
بعد میں 1971 میں بنگلہ دیش کے طور پر آزاد ہوا۔ محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ اس تقسیم کی نتیجے میں فرقہ وارانہ تشدد اور بڑی پیمانے پر ہجرت ہوئی، جس میں ہندو اور سکھ پاکستان سے ہندوستان چلے گئی اور مسلمان ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر گئی۔ ایک نئی قوم کے قیام اور اس کے اداروں کو مستحکم کرنے کے عمل کو اہم چیلنجز درپیش تھی، لیکن پاکستان نے اپنی شناخت کو متعین کرنے اور جمہوری طرز حکمرانی کے قیام کے لیے قوم سازی پر پوری توجہ دی۔